بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب آئے، جزاک اللہ۔ آج کا ٹاپک کنٹینویشن ہے پچھلے ٹاپکس کا۔ وہ لوگ جنہوں نے پچھلی کلاس لی تھی، پرپس کی بات کر رہا تھا، مقصد کی بات کر رہا تھا، اور لاسٹ ٹاپک میں ہم نے بات کی کہ اسلام بہترین مقصد کیوں دیتا ہے۔ یہ میرا کلیم ہے اور ہم نے پروو بھی کیا الحمدللہ۔ اسلام کو ویسے ہماری ڈیفینس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ بے شک حق واضح ہوتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک باطل جو ہے وہ مٹ کر رہے گا، فالس ہوڈ جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں ٹکتا ہے، حق جو ہے وہ اوپر آ کے ہی رہتا ہے۔ اور اگر آپ پچھلی 15 صدی سے دیکھیں تو اسلام از اسٹینڈنگ اٹس گراؤنڈ۔ مسلمان شاید نہیں ہے اپنے گراؤنڈ پہ، مسلمان ہلتا رہا ہے، ہمارا ڈاؤن فال آتا رہا ہے، لیکن اسلام کا ڈاؤن فال نہیں آیا۔ اسلام جیسا شروع سے تھا تب سے لے کر اب تک ویسا ہی ہے، ایک لو ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے۔ اسلام از اسٹینڈنگ اٹس گراؤنڈ، اور یہی نشانی ہوتی ہے حق کی۔ حق جو ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں بدلتا، حق حق ہوتا ہے، اور اسلام حق ہے، اللہ حق ہے، اور ہمارا جو دین ہے وہ ٹروتھ ہے ان آل دا سینسز واٹ ایور یو کین تھنک آف۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے پاس وہ فلاسفی ہے جو فلاسفی سب سے پاورفل فلاسفی ہے اس دنیا کی۔ وہ فلسفہ ہے ہمارے پاس زندگی کا، جس فلسفے کے تھرو ہم عروج پہ آ سکتے ہیں ان آل سینسز۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایمان کے اوپر ہے کہ اب مقصد ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور مقصد بڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا مقصد ہے ہی نہیں تو پیپل میک اسمال تھنگز ایز دیئر پرپزز، پھر پیپل بیکم وینجفل، ڈیسیٹفل، ریونجفل، ریسنٹفل، ہیٹفل وغیرہ وغیرہ، آل دا فل یو کین امیجن۔ تو لوگ کا جب مقصد نہیں ہوتا نا، پھر وہ فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فرسٹریشن لینا، اور ظاہر ہے کہ پھر اپنی پوری زندگی کے میکانزم کو خراب کر لینا۔ تو جو مقصد اسلام ہمیں دیتا ہے وہ نیکی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اگر میں آپ کو ایک ورڈ میں بتاؤں کہ مقصد حیات کیا ہے، اوبویسلی اللہ کی عبادت، وہ تو اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا، لیکن اس کی اگر انٹرپریٹیشن کی جائے تو نیک بننا۔ اللہ کی عبادت کر کے ہم نیک ہی بنتے ہیں نا، وی ہیو ٹو بیکم بیٹر، نیکی میں آگے بڑھنا۔ نیکی کی جو ڈیفینیشن ہے انشاءاللہ آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ نیکی کیا ہے، نیک کیسے بنتے ہیں، اور ایمان والے کیسے بنتے ہیں۔ بٹ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج جس دور کا ہم شکار ہیں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، نیکی پرائیورٹی نہیں ہے لوگوں کی۔ لوگ نیک بننا نہیں چاہتے، لوگ صرف شاید نیک دکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا بڑا فیمس سینٹینس ہے کہ ہم لوگ نیک دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے۔ اور جو دیگر ہمارے لوگ ہیں وہ ویسے ہی نیکی دور دور تک ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے، مورل ویلیوز دور دور تک ان کا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ آج حلال اور حرام کی تمیز سکھانا چھوڑ دی ہے پیرنٹس نے بچوں کو، اس پہ بات ہی نہیں ہوتی، دین کا علم حاصل کرنے پہ بات ہی نہیں ہوتی، حالانکہ سب سے ویلیبل چیز جو ہم اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ دین کا علم ہے۔ اس سے ویلیبل چیز ہم نہیں ٹرانسفر کر سکتے اسے۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ آئی وی لیگ سے بھی پڑھ رہا ہے نا، لیکن اس کا کلچر لاسٹ ہو گیا، وہ آپ کے کلچر سے اور ویلیوز سے گیا، تو میرے نزدیک وہ ان پڑھ ہے۔ کیونکہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی ہے، آپ کسی بھی ایجوکیشنسٹ سے، دنیا کے ایجوکیشنسٹ سے ایجوکیشن کی ڈیفینیشن پوچھ لیں، وہ آپ کو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بتائے گا کہ اٹ از دی ٹرانسفر آف کلچر اینڈ ویلیوز فرام ون جنریشن ٹو اندر۔ یہ ایجوکیشن ہے۔ تو ایجوکیشن یہ تو نہیں کہ آئی وی لیگ سے پڑھ رہا نا اور پی ایچ ڈی کر رہا نا یا ماسٹرز کر رہا نا، وہ تو ایک فن ہے، اور فن آپ کے بچے نے سیکھ لیا، بہت اچھی بات ہے، مے بی وہ ملینز کمائے گا، لیکن اگر وہ اپنے کلچر سے، اپنی ویلیوز سے گیا تو پھر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ نے اپنی جنریشن کو سٹیک پہ ڈال دیا۔ تو انپریسیڈنٹڈ ڈاؤن فال آف مورل ویلیوز آج کے دور میں دیکھنے کے آ رہا ہے، اور لوگوں کے بیہیویئرز، لوگوں کے رویے، لوگ گریڈی ہوتے جا رہے ہیں، مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری پولیٹکس سے لے کر اکنامکس سے لے کر ہر چیز، سوشل سٹرکچر، سوشل فیبرک، وہ مٹیریلزم پر بیسڈ ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے، اس کے جو ریپرکشنز ہیں، وہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ ابھی تو میری روح کانپتی ہے اکثر جب میں نظر دوڑاتا ہوں کہ آنے والے 10 سالوں میں کیا ہو جائے گا اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا۔ تو جو اس وقت ورکنگ ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں پہ، وہ تو دیکھ کے میری روح کانپتی ہے۔ اس وقت جو فلاسفیز بتائی جا رہی ہیں، جو ڈیبیٹس چھیڑی جا رہی ہیں، جس طرح کے ٹاپکس کھولے جا رہے ہیں نوجوانوں کے سامنے، تو اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا اور ہمارا میسج آگے تک نہ پہنچا تو اللہ معاف کرے بہت تباہی ہو جائے گی۔
کہیں وہ دور نہ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص قبر کے قریب سے گزرے گا اور قبر کو دیکھ کے کہے گا کہ ہائے کاش اس کی جگہ میں ہوتا. تو وہ دور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں بتایا، لیکن وہ قیامت کے قریب ایک دور آئے گا اور وہ اس لیے کہے گا فتنوں سے بچنے کے لیے. یہ حدیث میں اس کی تشریح جو آئی ہے وہ یہ کہ وہ اس لیے یہ کہے گا سوسائڈ کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہے گا کہ فتنوں سے میں بچ جاؤں. اتنے فتنے ہوں گے کہ انسان جو ہے وہ گھبرائے گا فتنوں کو فیس کرتے ہوئے. تو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں نا، ہمیں ہوپ لیس تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم کام بہت کم کر رہے ہیں، ہم میسیج بہت کم آگے تک پہنچا رہے ہیں اور چینج ایجنٹس بہت کم ہیں ہماری سوسائٹی میں. سیلاب کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ موسٹ لوگ جو ہے وہ بہہ رہے ہیں اس سیلاب میں. اور جو اس وقت فیمنزم کی جو ویو ہے، 4th ویو 5th ویو فیمنزم، عورت اگر کرپٹ ہو گئی سوسائٹی کی تو آپ کی سوسائٹی ختم ہے. اگر آپ کی عورت جو ہے، عورت ذات، اس کو آپ نے کرپٹ کر دیا مورلی تو پھر یور سوسائٹی از اوور. اور میرج کا انسٹیٹیوشن جس طرح سے ہٹ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بیکاز آف آل دی سو کالڈ فلاسفیز. 5th ویو فیمنزم، پھر لبرلزم کا ٹاپک چھیڑ دیا، ظاہر ہے پولیٹیکل فلاسفی، لبرلزم ایز اے پولیٹیکل فلاسفی، پھر یہ ریلیٹیو مورالٹی کا کنسیپٹ چھیڑ دیا. جو بھی اس وقت چل رہا ہے، تو میں تو بہت پریشان ہوتا ہوں اکثر کہ ہماری جنریشنز کا کیا بنے گا اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا، اگر ہمیں ویک اپ کال نہ آئی. اور وہ ویک اپ کال یہی ہے کہ ہمیں نیکی کی طرف واپس آنا ہے، ہمیں اللہ کے نیچرل ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے وہ واپس آنا ہے. اس وقت ہیومینٹی اللہ کے ورلڈ آرڈر سے ہٹ کے دوسرے ورلڈ آرڈر پر ہے. اس کو میں شیطانی ورلڈ آرڈر کہوں یا اینٹی ریلیجس ورلڈ آرڈر کہوں، ہر چیز الٹی ہے. تو اللہ کا ورلڈ آرڈر تھا گیونگ، تم لوگ گیورز بنو، گیونگ کرو، ہیومینٹی کی بات کرو. انہوں نے جو ورلڈ آرڈر بنایا وہ مٹیریلزم پر بیسڈ ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ پہ بیسڈ ہے، مائٹ از رائٹ پہ بیسڈ ہے، سیکولر ویلیوز پہ بیسڈ ہے وغیرہ وغیرہ، سلیکٹیو ہیومن رائٹس پہ بیسڈ ہے. تو پریشانی کی بات ہے بہت زیادہ کہ ہم بہت عرصے سے جو سو رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی مچ گئی ہے. اب مزید ہم سونا جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو یوتھ کو یہی میرا پیغام ہمیشہ ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ افورڈ ٹو سلیپ ناؤ بیکاز یور جنریشنز ڈپینڈ آن یو. آپ کے اگلے 20 سال آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور بہت زبردست آئیڈیولوجیکل وارفیئر چل رہا ہے پاکستان میں. جب آپ اس ساری گیم کو سامنے رکھیں گے نا، آپ کے پرابلمز کچھ بھی نہیں. کسی کو ڈیورس ہو گئی ہے، کوئی ڈپریسڈ ہے، کسی کو کوئی معشوقہ چھوڑ گئی، عاشق چھوڑ گیا ہے. واٹ آر دیز پرابلم؟ کینٹ یو تھنک آؤٹ سائڈ آف دیز پرابلم؟ امت کا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی نوجوان نسل جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. یہ پرابلمز آپ نے کبھی سوچیں؟ ان پرابلمز سے نکلیں، اپنے اندر سے نکلیں. یہ چھوٹے پرابلمز ہیں. جب آپ ایک بڑا مقصد لے کر چلیں گے، ایک مشن کی طرف چلیں گے، یہ چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اوکے، سو یہ میرا ہمیشہ یوتھ کا پیغام ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کا ایک میکینزم ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندہ کھڑا ہوگا اور چینج آ جائے گی. اس کے لیے نیک بننا پڑے گا، کیونکہ جب تک انسان نیک نہیں ہے تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی. سیدھی سی بات ہے، رائٹ؟ جیسے صلاح الدین ایوبی تھے، انہوں نے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطین پانے کے لیے، یروشلم پانے کے لیے ایک دم حملہ کر دیا تھا؟ ہی یوز ٹو ویک اپ ایوری نائٹ، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، اور وہ دیکھتے تھے کہ کون سا پہر، رات کے ایک پہر کو اٹھتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ایسا دن جب سب سے زیادہ لیمپس جل رہے ہیں خیموں میں. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میکسیمم خیموں میں لیمپس چل رہے ہیں، یعنی تہجد پڑھ رہے ہیں سولجرز. تو ہی سیڈ دس از دا ڈے وی اٹیک. انہوں نے کہا آج ہم اٹیک کریں گے. یہ سوچ تھی ان لوگوں کی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ فتح نیکی سے آنی ہے. ویپنز اپنی جگہ ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے فتح نیک لوگوں کو دینی ہے. یہ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگ کو اوپر لاتا ہے. اوکے، یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے. تو نیکی کیا ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. آیت البر آپ کے سامنے ہے. اٹ از دا پیک ڈیفینیشن آف پائٹی اور نیکی. یہ سورہ البقرہ کی ورس 177 ہے. اس کو کہتی آیت البر ہے، نیکی کے بارے میں آیت. بر کہتے ہیں نیکی کو. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر لو. یہ بیسکلی جوز کو بھی ہے ایک پیغام. اس کا پس منظر یہ ہے نا کہ وہ لڑائی ہو رہی تھی کہ قبلہ چینج ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی بات ہو رہی تھی. تو اللہ نے بات کو کلیئر کیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ سمبولک جیسچرز پکڑ لو. یہ صرف ایک ڈائریکشن ہے قبلہ، تاکہ تم لوگوں کی یونٹی ہو جائے، ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھو
اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سمبولک جسچر ہے کہ ہم دین ابراہیمی کے ہیں. حرم جو ہے وہ ظاہر ہے دین ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اللہ کا گھر ہے. تو یہ نیکی نہیں ہے کہ میلاد کرائی جو اور رشتہ داریوں میں تمہارے سے زیادہ بدترین کوئی ہے ہی نہیں. دس از ناٹ نیکی. یہ نیکی نہیں ہے کہ حج کر لیے، عمرے کر لیے اور بزنس 2 نمبر ہے. نیکی اصل میں کیا ہے اس کو ڈیفائن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ. اب یہ ہم نے ڈگ ڈیپ کرنا ہے ایمان کیا ہے، کیونکہ صحابہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے نا، ویلڈ کویسچنز، ویلیویبل کویسچن، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوال. ان کا انٹرسٹ تھا، کیونکہ ان چیزوں میں ان کا انٹرسٹ تھا. والیوم الآخر، اور تم روز آخرت پر ایمان لے کر آؤ. اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر رکھو، رسپانسبلٹی کا ڈر رکھو. آج ہم سے وہ ڈر ختم ہو گیا. لوگ بھول چکے ہیں انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے. لوگ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہ حدیث ہمیں یاد نہیں ہے، مفلس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے مفلس کون ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، غریب. انہوں نے کہا نہیں میں بتاتا ہوں، کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا. مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت اعمال کے ساتھ آئے گا، لیکن ایک بندہ آئے گا کہے گا اللہ اس نے میرا دل دکھایا تھا، مجھے گالی دی تھی، میرے بارے میں کمنٹ کیا تھا، اللہ اس کے عمل اس کو دے دے گا. لوگ آتے جائیں گے کیونکہ اس نے دل بہت دکھائے ہوں گے لوگوں کے، یہاں تک کہ اس کے بعد 0. اس کے بعد اور لوگ آئیں گے تو نیگیٹو بیلنس ہو جائے گا، اللہ ان کے گناہ اور ڈالے گا، اور اینڈ میں اس کے بعد صرف نیگیٹو بیلنس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مفلس ہے. آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ہماری زبانیں دیکھ لیں، ہمارے ایک دوسرے سے نفرتیں دیکھ لیں، کومنٹس دیکھ لیں، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ ریلیجس لوگ ہوں. میں حیران ہوں، ریلیجس لوگ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں. who were supposed to be the best، جن کا کریکٹر بیسٹ ہونا چاہیے تھا، وہ وہاں جا کے سارے غصے نکال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو مفلس ظاہر ہے کہ جس نے لوگوں کا دل دکھایا. آج ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. اور کہا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، یوم آخر پر، اینجلز پر، تمام نبیوں پر اور کتاب پر. تمام نبیوں پہ ایمان لانے کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اس مال میں سے خرچ کرے جس کو پسند کرتا ہے. کس پر؟ اور ذوی القربى اپنے رشتہ داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین مساکین کو، وابن السبیل اور جو وے فیررز ہیں، والسائلین سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور جو لوگ غریب غربا ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. نیکی نماز ہے. اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں نماز پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا وچ آف دا ڈیڈس آر بیسٹ، بہترین عمل کیا ہے یا رسول اللہ؟ پروفیٹ نے کہا نماز ٹائم پہ پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا. باقی بھی نیک اعمال ہیں، چھڑی راستے سے ہٹا دینا، حقوق العباد بھی نیک عمل ہے، لیکن افضل العمل پوچھا صحابی نے، بہترین عمل رسول اللہ نے کہا ٹائم پر نماز پڑھنا. پوچھا پھر، تو سیکنڈ پہ جو عمل رکھا تھا ماں باپ سے حسن سلوک کرنا. یہ 2 ٹاپ کے عمل بتا دیے. اس کے بعد باقی کے عمل ہیں ہیومینٹی، نیبر کے ساتھ اچھا رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنا، وغیرہ وغیرہ. تو خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، وآت الزکوٰۃ زکوٰۃ دینا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اپنے وعدے نبھانا، کمٹمنٹ پوری کرنا. اور اس میں ہم لوگ ویکسٹ ہیں. پاکستانی جو ہے وہ شاید سب سے اس وقت باٹم پہ ہے بحیثیت قوم، جو کہ ایک شرم کی بات ہے. ہمارے بارے میں مشہور ہے جھوٹے، مس کمٹمنٹ کرنے والے، 2 نمبری کرنے والے، اور ظاہر ہے چکمہ دینے والے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بزنس ہو یا کچھ بھی ہو. تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے وہ ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، جو کمٹمنٹ کے پکے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کر کے رہتے ہیں. والصابرین، صبر کرنے والے. صبر ایک بہترین سکل ہے لائف میں لرن کرنے کے لیے، اور ریسرچز ہیو بین کنڈکٹیڈ کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان شارٹ سیلف کنٹرول والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ کے سامنے بھی ہوگا. آپ نے دیکھا ہے پیرنٹس کی پیرنٹنگ، جو پیرنٹس اپنے بچوں کو چیلنجز دیتے ہیں، سیلف کنٹرول لرن کراتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس حوالے سے گروم کرتے ہیں کہ ان میں سیلف کنٹرول ہے، ان کے بچے کل کو بہت سکسیزفل ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ دوسرے جو بچے ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. تو صبر کی بڑی اہمیت ہے. فی البأساء والضراء وحین البأس، وہ صبر کرتے ہیں چاہے برا ٹائم ہو چاہے اچھا ٹائم ہو، اور جب بھی ڈیورنگ دا بیٹل،
وحین الباس ان دا بیٹل فیلڈ اینڈ وی آر آل ان اے بیٹل فیلڈ. ہم جنگ لڑ رہے ہیں شیطان سے بھی, اپنے نفس سے بھی, اپنے حالات سے بھی, ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے بھی, ہر چیز سے. وی آر ان اے بیٹل فیلڈ ڈیلی. تو صبر کرتے ہیں بیٹل فیلڈ کے دوران. اور ظاہر ہے جہاد, بیسکلی جہاد مراد ہے. اولئک الذین صدقوا, یہ سچے لوگ, یہ لوگ ہیں جو ایمان والے تم کہہ سکتے ہو, جو سچ بولتے ہیں. واولئک ھم المتقون, اور یہی لوگ تقوی والے ہیں. اب ہم ذرا ایمان کو ڈسکس کرتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان والے کون ہوتے ہیں, لنگوسٹک میننگ ایمان کا کیا ہے. ایمان از اے ورڈ یوزڈ ان دی عربک لینگویج کمنگ فرام دا روٹ ورڈ امانا. اگلی سلائیڈ ہوگی. امن is to be secure from fear, to have a content heart and to have attained prosperity and good health. امن, ایمان is derived from the root word امن. امن کا مطلب ہے prosperity, peace. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں ہم امن میں آ جاتے ہیں. کس چیز کا امن, کہ اللہ ہمارا رکھوالا ہے, اللہ ہمارا پروٹیکٹر ہے. جس بندے کو یہ امن آ گیا تو پھر اسے اور کیا چاہیے. جس بندے کو یہ شعور ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اس کے بعد اسے اور کیا گارنٹی چاہیے. اس کے لیے پھر کیا فیئر باقی رہ جاتا ہے, کیا ریگریٹ باقی رہ جاتا ہے, جب اللہ اس کے ساتھ ہے, جب وہ ایمان لے آیا, مومن بن چکا ہے. Therefore the word ایمان in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness. The opposite of ایمان is کفر. Technical meaning اس کا کیا ہے. According to Islamic legislation, ایمان is to authenticate the commands of Allah which have been revealed upon the messenger of Allah through تین چیزیں. utterance of the tongue, زبان سے ادائیگی ایمان ہے. بندہ کہ میں مومن ہوں, میں ایمان لایا اللہ رسول پہ, آمنت باللہ و رسولہ. اپروول آف دی ہارٹ, دل سے بھی ایمان لایا, صرف یہ نہیں کہ ڈر سے لے آیا. اینڈ ایکشن آف دا لمبس, اور اس کے بعد ایکشن بھی کرنے. یہ تین چیزیں ایمان کو کامل کرتی ہیں. صرف اٹرنس کر دینا یہ ایمان نہیں ہے. وہ ابھی آگے ایک آیت آ رہی, میں آپ کو سناتا ہوں. وہ آیا ہے سورہ حجرات کی ورس نمبر 14. قالت الاعراب آمنا, یا رسول اللہ یہ بیڈوینز آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے یہ آپ کو کہتے ہیں ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, نہیں تم ایمان نہیں لائے, اسلمنا تم نے ابھی سبمٹ کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہوتا ہے, تمہیں ایمان کے تقاضے ہی نہیں پتہ ہیں. اور یہی حال ہمارا ہے. The Bedouins say we have believed, say you have not yet believed but say instead we have submitted. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, جبکہ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہوا. سو واٹ از ایمان, یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. اور ایمان والا کیسے بننا ہے, تو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. اٹرنس آف دا ٹنگ, اپروول آف دی ہارٹ اینڈ ایکشن آف دا لمبس. ابھی تو تم پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہی نہیں آئے, تم کیسے ایمان والے بن گئے اور کیسے تم نے ثابت کر دیا کہ تم لوگ ایمان والے ہو. اللہ فرماتے ہیں, یہ سورہ الانفال کی آیت, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, بے شک ایمان والے کون ہیں, انما المؤمنون, بے شک مؤمنون ایمان والے کون ہیں, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے, یعنی سبمسو ہو جائے. یعنی جیسے ہم والد آتے ہیں نا ایک دم اٹینٹیو ہو جاتے ہیں, سبمسو ہو جاتے ہیں, بزرگ آتے ہیں ان کے سامنے ذرا سبمسو ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو بزرگی والی ذات ہے, جو میجسٹی ہے اللہ کی, ہم نماز میں بھی کہتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک, کہ ہائی از یور میجسٹی. وتعالی جدک کا مطلب ہے ہائی از یور میجسٹی. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جب اللہ کی آیت پڑھی جائے تو اٹ انکریزز دیم ان فیتھ. یہ ایمان کی نشانی کہ جب اللہ کا ذکر ہو, اللہ کی آیتیں سنائی جائیں تو یہ انکریز ہوتے ہیں ایمان میں, ان کو لطف آتا ہے, ان کو سن کے جو ہے وہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے. کیوں؟ وہ ریکگنائز کرتے تھے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں. کئی ایسے گورے ہیں جو پہلی بار قرآن سنتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں زاروں قطار, کیونکہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی کہ ان کو انکریز کرتی ہیں قرآن کی آیات, اللہ کی آیات. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور تیسری نشانی بتائی کہ یہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ کو, اللہ کو کویسچن نہیں کرتے ہیں. دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. یہ جو سو کالڈ چھوٹے چھوٹے بچے ایتھیسٹ بن کے آ جاتے ہیں نا ہمارے پاس, ان کو میں ایک ہی کویسچن کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ریلیشن بتاؤ جو بغیر ٹرسٹ کے چل رہا ہے. اگر آپ نے اتنا مٹیریلسٹک چلنا ہے تو پھر مجھے کوئی ایک انسٹیٹیوٹ, کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک ریلیشن بتا دو جو بغیر ٹرسٹ کے چل رہا ہے. لیٹس ٹیک ایگزامپل آف اے کمپنی نیسلے.
کیا آپ اپنے سی او کو ہر پالیسی پوچھتے ہو جا کے؟ آ جاؤ بھی بیٹھو میرے سامنے، بتاؤ یہ پالیسی کیوں بنائی، یہ کیوں بنایا، یہ لا کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ وہ آپ کو کہے گا باہر نکل، کہیں اور جا کے جاب کر، میں کون ہوتا ہوں تمہیں بتانے والا؟ تم یہاں پہ آئے ہو، میں تمہیں سیلری دے رہا ہوں۔ کیا ہم اس سے ہر سوال کرتے ہیں جا کے؟ ہر چیز ٹرسٹ پہ چلتی، وی ہیو ٹو ٹرسٹ، ہمیں ٹرسٹ ہونا چاہیے اپنے بڑوں پہ کہ انہوں نے کوئی پالیسی بنائی ہے، سوچ کے بنائی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ٹیک دا ایگزامپل آف پولیس نے آگے نشان لگایا ہوا ہے کہ آگے نہ جائیں، آگے راستہ خراب ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 100 میں سے کتنی گاڑیاں کہیں گی نہیں نہیں ہم نے دیکھنا ہے جا کے راستہ خراب ہے کہ نہیں؟ شاید 1 2 3، 99% 98% یقین کریں گے، ٹرسٹ کریں گے، واپس پولیس ہے، ایک رسپانسبل ادارہ ہے، واپس چلو۔ تو یہاں پر تو ٹرسٹ ہے، تو اللہ پر ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ اللہ خود شاہد ہے اس دین پہ، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ دلائل دے رہا ہے، اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ کتاب اگر تم سمجھتے ہو پروفٹ محمد نے بنائی ہے تو ایسی 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، 10 آیتیں چھوڑو، کوئی ایک آیت ایسی بنا کر لے آؤ۔ ایسا چیلنج تو کوئی کتاب نہیں کرتی، ایسا چیلنج تو کوئی دین نہیں کرتا، کوئی مذہب نہیں کرتا، اس لیے وہ یتوکلون، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ دے ٹرسٹ اللہ، وین دے ہیو پریڈ ٹو اللہ، دے ٹرسٹ کہ اللہ نے سن لیا، اللہ مدد کرے گا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے مدد میں ڈیلے ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ وانٹس ٹو ٹیچ می سم تھنگ۔ یہ توکل کی باتیں ہیں۔ تو 3 چیزیں جی، ایک یہ کہ وہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، ادب آتا ہے، خشیت آتی ہے۔ نمبر 2 کہ قرآن کی جب آیتیں یا اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو وہ انہیں ایمان میں انکریز کرتی ہیں۔ اور نمبر 3 یتوکلون۔ ایک اور آیت سناتا ہوں ایمان کے حوالے سے، سورہ آل عمران ورس 134، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ڈیورنگ ایز اینڈ ڈیورنگ ہارڈ شپ، ایز کے دوران بھی، ہارڈ شپ کے دوران بھی۔ ایز کے دوران تو سب خرچتے ہیں، ہارڈ شپ کے دوران بہت کم لوگ خرچتے ہیں۔ تو اس لیے پتہ ہی تب لگے گا جب آپ ہارڈ شپ کے دوران، اللہ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرچ کر دو، لیکن ہارڈ شپ کے دوران بھی اگر ایک بندہ دے رہا ہے اٹ مینز ہی اور شی ریئلی لوز اللہ، کہ وہ واقعی اللہ کا حکم بجا لانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے اتنی محبت کر رہا ہے، ہارڈ شپ کے دوران بھی دے رہا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں ایمان والے۔ اور والکاظمین الغیظ، بہت امپورٹنٹ، غصے کو کنٹرول، جذب کرنے والے، ڈائجسٹ کرنے والے غصے کو۔ غصہ ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہے، اچھا خاصا بی پی ہو جاتا ہے۔ لوگ اسی لیے تو غصہ نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم غصہ پی جائیں گے تو ہمارے ہیلتھ پرابلمز ہو جائیں گے، تو نہ نکالیں، باہر جا کے نکالیں، باکسنگ کلب جوائن کر لیں، واک شروع کر دیں، جاگنگ نکالنا ہی ہے نا، باہر جا کے نکالیں۔ لوگوں پہ کیوں نکال رہے ہیں؟ لوگوں پہ کیوں اپنی زبان درازی کر رہے ہیں؟ خیر، غصہ چڑھ جاتا ہے، غصہ نیچرل ہے، لیکن اللہ نے کہا ایمان والے جو ہیں یہ غصہ پی جاتے ہیں۔ جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک یہودی یا کرسچن غالباً برا بھلا کہہ رہا تھا، تو ابو بکر صدیق چپ تھے۔ ایک بار بس غصہ چڑھا، انہوں نے بھی رپلائی کر دیا، تو پروفیٹ صلی اللہ وہاں سے اٹھ گئے، چلے گئے۔ پروفیٹ نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تب تک آپ موجود تھے، جیسے ہی میں نے ہٹ بیک کیا آپ جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ تو پروفیٹ نے کہا کہ جب تک وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے، تمہارے بہاف پہ اینجل رپلائی کر رہا تھا، جیسے ہی تم نے رپلائی کیا اینجل بھی چلا گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ بات ختم ہو گئی۔ تو ایمان والوں سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے، آلدو بدلہ لے سکتے ہیں، بدلے کی اجازت ہے اسلام میں، جیسے جنگ بدر ہوئی وہ بدلہ تھا، لیکن ایمان والوں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ غصے کو پی جائیں، ڈائجسٹ کر لیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے، اسی لیے ایمان والوں کی نشانی ہے۔ غصہ پینا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے اچھے خاصے جو ہے آپ کو اسٹرینتھ ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسٹرانگ وہ نہیں ہے جو ریسلر ہے بہت بڑا، اسٹرانگ وہ ہے جو غصہ پی جاتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے غصے کو پی جانا، رائٹ۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ عافینا، یہ جو اس کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے نا، اس سے مراد ہے کہ زیادتیوں کے باوجود معاف کر جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی پہ، حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا تھا ایک ان کے رشتہ دار نے، وہ الزام لگانے والوں میں سے تھا، پروپیگنڈا کرنے والوں میں سے تھا، مستح غالباً نام تھا اس کا، تفسیر میں آتا ہے مستح۔ تو ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے، نیچرل ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس نے کیا ہے، اب تو میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ نور کی کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، تو آپ بھی لوگوں کو معاف کریں۔ تو نہ صرف یہ کہ دوبارہ دینا شروع کر دیا، بلکہ اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ تو اسلام میں جو حکم ہے، ایمان والوں کا اگر ایمان والا بننا ہے تو اس کا تقاضا ہے لوگوں کو معاف کرنا، غصے کو جذب کر جانا۔
جتنا کر سکتے ہیں, جتنا یو کین ٹرائی. ٹھیک ہے, یہ ہے تقاضا بیسیکلی. واللہ یحب المحسنین, اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے ڈوئرز آف گڈ سے, محسنین سے. محسنین کہتے ہیں انہیں who do something extra, ایکسیلنس والے. ایکسیلنس کا مطلب یہ ہے ڈوئنگ آرڈینری تھنگز ایکسٹرا آرڈینریلی ویل. یہ جو احسان کا کنسیپٹ ہے, یہ اسلام میں ایمان کے اوپر کا درجہ احسان ہے. جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا تھا نا اسلام کیا ہے, وہ جو حدیث جبرائیل ہے, ایمان کیا ہے, اور پھر پوچھا احسان کیا ہے. تو رسول نے احسان کی کیا ڈیفینیشن بتائی کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو, اور اگر یہ نہیں تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی ایکسیلنس ریچ کرتے جاؤ. تو ایکسیلنس یہی ہے, ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے زیادتی کی, یہ ایکسیلنس ہے. ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے آپ کو معاف کر دیا, یہ تو ایکسیلنس نہیں ہے, یہ تو ٹیٹ فار ٹیٹ ہے کہ چلو اس نے مجھے معاف کر دیا میں نے بھی اسے معاف کیا. یہ تو عدل ہے نا, عدل سے بھی اوپر کا درجہ احسان ہے. ایمان والوں کی یہ نشانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم سارے ایٹریبیوٹس کیسے اپنے اندر پیدا کریں. اس کا پورا فریم ورک اور میکنزم اسلام نے دیا ہے. ذکر کس لیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ بھی بتا دیا. جب غصہ آئے یہ بھی بتا دیا پوزیشن چینج کر لو, اٹھو, اگر کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ, لیٹے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ, کہیں اور چلے جاؤ, پانی پی لو. اتنے تو میکنزمز بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صبح شام کے اذکار بھی بتا دیے, نماز کا میکنزم بھی بتا دیا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز میں طاقت پکڑو اور صبر میں طاقت پکڑو. اسلام از دی اونلی ریلیجن جو فریم ورک بھی دیتا ہے. باقی ریلیجنز میں باتیں ہیں, یہ میرا کلیم ہے کہ یہ کرو وہ کرو, ڈو گڈ بی گڈ, نہ کوئی سینکشن ہے نہ کوئی اور چیز ہے, اس لیے دے ہیو فیلڈ دا ورلڈ. تو یہ بھی ایمان والوں کی جو ہے وہ نشانی. پھر ایک حدیث میں آتا ہے, ابو امامہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ, اے مین آسکڈ دا پروفٹ واٹ از فیتھ, ایمان کیا ہے یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if you are happy with your good deeds and saddened by your evil deeds then you are a believer. اگر تیرے نیک اعمال تجھے خوش کرتے ہیں اور برے اعمال تجھے غمزدہ کرتے ہیں تو پھر یہ ایمان کی نشانی ہے. ایمان کا ایک درجہ ہے, پیک کا درجہ نہیں ہے, لیکن لوئسٹ آف فیتھ میں بھی میرے نزدیک یہ لوئسٹ آف فیتھ ہے کہ اچھے کام سے اچھا فیل کر رہے ہیں, برے کام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں. The man said, O messenger of Allah, what is sin? گناہ کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if something wavers in your soul then you should abandon it. اگر کوئی چیز تجھے کھٹکے تو یہ گناہ ہے, اس کو چھوڑ دے. اور انسان کو اللہ نے نیچرل انٹویشن دی ہے, یہ اللہ کا گفٹ ہے نیچرل انٹویشن. ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ چیز غلط ہے. انٹرسٹنگلی اسی لیے معروف کا مطلب سمجھتے ہیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون. معروف ہے نا ایک چیز نون, اور منکر کا مطلب ان نون. تو معروف کا مطلب ہے نون چیز, یعنی نیکی نون ہے. کیسے نون ہے؟ انسان کی فطرت میں, انٹویشن میں ہے. آپ سب کے اندر وہ جسے میں کہتا ہوں ڈیوائن چپ لگی ہوئی ہے گڈنس کی, آپ سب کو پتہ ہے گڈنس کیا ہے. وہ مسخ ہو جاتی فطرت, یہ ایک الگ بات ہے. تو اسی لیے معروف کو معروف کہا کیونکہ وہ ویل نون ہے, اور منکر کو منکر اس لیے کیا ان نون ہے. کپڑے اتارنا منکر ہے, ان نون ہے, کون اتارتا ہے کپڑے؟ لیکن ویسٹ نے کپڑے اتروا دیے, اس کو آرٹ کا نام دے دیا, منکر میں پڑ گئے اور دماغ خبتی ہو گئے, دماغ خراب کر دیے لوگوں کے پیسے کے تھرو, گریڈ کے تھرو کہ پیسہ دیں گے, آؤ جی ماڈلنگ انڈسٹری جوائن کرو وغیرہ وغیرہ. تو وہ ظاہر ہے منکر میں انسان تب پڑتا ہے جب اس کی نیچر مسخ ہو جاتی ہے, جب وہ خبتی ہو جاتا ہے. ایمان کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. ابن حجر الاسقلانی نے 4 حقوق بتائے ایمان کے. ایمان کے 4 حقوق ہیں. جیسے اللہ کے کچھ حقوق ہیں, وہ حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1 تقوی, نمبر 2 شیم حیا, نمبر 3 گریٹیٹیوڈ شکر گزاری, اور نمبر 4 صبر. اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو یہ 4 حقوق پیدا جو ہے وہ پورے کریں, تقوی, حیا, شکر گزاری اور صبر. اب ہم ذرا چاروں کو انالائز کرتے ہیں کہ چاروں کے بارے میں فریم ورک کیا ہے, گائیڈ لائن کیا ہے, کیسے لانا ہے ہم نے یہ اپنے اندر. سب سے پہلے ہم بات کریں گے تقوی کی. تقوی قرآن میں 60 بار مینشنڈ ہے. دا ورڈ تقوی از مینشنڈ ان دا قرآن 60 ٹائمز. اور اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں, ڈیریویٹیو سے مراد اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, وہ 190 بار قرآن میں مینشن ہے. یعنی اس کی اتنی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہے. وی ہیئر اٹ مینشن آل دا ٹائم ایٹ دا بگننگ آف ایوری جمعہ. جمعے کا خطبہ آپ نے سنا ہوگا, اس میں تقوی کی نصیحت کی جاتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. سورہ احزاب کی ورس نمبر 70 ہے غالباً, وہ پڑھی جاتی ہے. اور سورہ حشر کی آیت پڑھی جاتی ہے ورس نمبر 18. خطبہ نکاح بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے, اس میں بھی کس کی طرف تلقین کرائی جاتی؟ تقوی کی. سورہ نساء کی ورس نمبر 1 پڑھی جاتی ہے.
خطبہ نکاح کنسنسس ہے، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے مطابق پڑھایا جائے. تقوی از دا بیسک ایلیمنٹ جس کے تھرو ہیومن سوسائٹی چلتی ہے. سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا، قدم مت آگے بڑھاؤ، بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اوور سمارٹ نہ بنو. ایمان لائے ہو تو پھر سبمٹ کرو، ادروائز تم مسلمان کوئی نہیں ہو، ادروائز بس نام مسلمان ہے. واتقوا اللہ، اور تقوی والے بن جائے. بے شک اللہ باخبر ہے اور باعلم ہے. تو تقوی سے سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے، تقوی سے ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں. اگر تقوی نہیں ہے ریلیشنز میں، سوسائٹی میں، تو اینیمل سوسائٹی ہے. پھر کیا ہے؟ ویک رہے گا، پاورفل رہے گا، ایکسپلائٹیشن ہوگی. جس کو پاور ملے گی وہ ایکسپلائٹ کرے گا نچلوں کو، اور ایسا ہوتا آ رہا ہے تھرو آؤٹ دنیا میں. سو تقوی از ویری امپورٹنٹ. واٹ از تقوی اینڈ ہاؤ کین آئی اٹین تقوی؟ اس پر بات کرتے ہیں. دا لنگوسٹک میننگ آف تقوی از اے شیلڈ اور پروٹیکٹیو بیریئر. اٹ از ٹو پروٹیکٹ ون سیلف فرام واٹ اینگرز اللہ. تقوی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے شیلڈ یا پروٹیکٹیو بیریئر. جب آپ تقوی اپناتے ہیں اس کا مطلب آپ شیلڈ اپنا رہے ہیں، آپ پروٹیکٹیو بیریئر اپنا رہے ہیں جو آپ کو دنیا کی مشکلات اور فتنوں سے اور اس شیطان سے محفوظ رکھے گا. اسی لیے وہ واقعہ بڑا زبردست. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسٹ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اباؤٹ تقوی. ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ ابی بن کعب نے کہا ہیو یو ایور ٹیکن اے تھورنی پاتھ؟ کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں والے کسی راستے پہ گئے ہیں؟ عمر replied yes I have. ابی then asked so how did you travel along this thorny path? کیسے گزرے وہاں سے؟ جھاڑیاں تھی، کانٹے تھے، کیسے گزر گئے آپ وہاں سے؟ تو عمر replied I rolled up my garment and was cautious as to where I would tread to avoid being pricked by the thorns. میں نے کیا کیا؟ اپنے گارمنٹ کو ذرا سمیٹ لیا اور اونچا کر لیا تاکہ کوئی کانٹا نہ مجھے چبھ جائے، اور اس طرح کر کے میں وہاں سے گزر گیا. تو ابی نے کہا یہ تقوی ہے. سبحان اللہ، کیا مثال تھی، کیا وزڈم تھا ان لوگوں کا کہ یہی تقوی ہے. دنیا میں آپ آئیں بچ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. اگر بہہ جائیں گے تو پھر بہہ گئے، پھر تو گئے. اگر ہر وقت ٹی وی دیکھنا ہے تو گئے، وہاں پہ جو سکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر دین پڑھنا ہی نہیں اور بس معاشرے پہ ڈیپینڈ کرنا ہے تو پھر تو گئے، پھر تو سیلاب میں بہہ گیا. تقوی تو اختیار ہی نہیں کیا، بچا کے تو نکلے ہی نہیں آپ. ٹھیک ہے، تو یہ تقوی ہے. رائٹس آف تقوی. تقوی کے 3 حقوق ہیں، جیسے ایمان کے حقوق 4 وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. پہلا حق پڑھ رہے ہیں تقوی. تقوی کے بھی 3 حقوق ہیں اور یہ علماء نے بیان کیے. پہلا حق ہے لو آف اللہ، دوسرا حق ہے فیئر آف اللہ، تیسرا ہے ہوپ آف اللہ. ایک شخص صرف لو آف اللہ اس میں عاشقی، مطلب میں عاشق ہوں اللہ کا، نماز میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ سے عشق ہے اور وہ دھمال ڈال رہا ہے، ڈھول پکڑی ہوئی ہے. یہ تقوی نہیں ہے. یہ صرف ایک ایسپیکٹ اللہ کا پکڑ لیا اس نے، لو ہے جی، لو ہے میرا اللہ کا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. وضو کرو ہے، نماز پڑھو، ہمارا لو ہے ہم دونوں کا. تو یہ لو ثابت نہیں. اس طرح کا لو جو ہے وہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بدھسٹ سے ثابت ہو سکتا ہے، ہندو سے ثابت ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لو ثابت نہیں ہے. لو آف اللہ ضروری ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس کو ایکنالج کریں، اور سب سے زیادہ کرتا ہے اس کو ایکنالج کریں. اللہ کی محبت میں شک کرنا یہ تقوی کے مترادف ہے. اللہ کی محبت میں شک کرنے سے مراد ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ میری کیئر نہیں کر رہا، یا اللہ مجھے سفرنگ الاؤ کر رہا ہے. یہ ساری اللہ کی محبت میں شک کرنا اور یہ شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ کرتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. یہ پہلا تقوی کا رائٹ ہے. دوسرا رائٹ ہے فیئر آف اللہ، کہ لو کے ساتھ فیئر کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ واٹ اف اللہ مجھے پکڑ لے. انا بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو فیئر بھی ہونا چاہیے. اور یہ تینوں رائٹ سورہ کہف کی چند پہلی آیات سے پروون ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمدللہ الذی، یہ لو آف اللہ ہے. جس کو لو ہے وہ اللہ کی تعریف کرے گا. اگر آپ کو اللہ سے لو ہے نا، آپ کا دل خوش ہوگا جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ اللہ کی تعریف ہو رہی. ایسے لوگوں سے محبت ہو جاتی نا جو اللہ کی بات کرتے ہیں. اکثر یہ نشانی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی آیت سے لو آف اللہ. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، وارن کر دو تاکہ تم ان لوگوں کو
کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹا جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا. اور تم بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. تو لو آف اللہ، فیئر آف اللہ وارن کرو، ان کو ڈراؤ کہ اگر تم اللہ کے اصولوں کے خلاف چلو گے تو پھر ریپرکشنز ہیں، کانسیکوینسز ہیں. لیکن وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ، اور پھر ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، بشارت بھی دے دو، ہوپ بھی دلا دو. تو تینوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں، لو آف اللہ، فیئر آف اللہ، ہوپ اللہ. یہ تقوی والا بندہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی آپ ان کے پاس بیٹھے ان میں تینوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. محبت بھی اللہ کی، لیکن ڈر بھی، خوف بھی. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی پنشمنٹ سے ڈریں گے اور وہ کوئی بھی ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور میں نوجوانوں کو ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اے لیول کے، اب فاسٹ میں ہوتے ہیں، گریجویٹ کر گئے. انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا سر یہ علماء ہر چیز کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے اس سے پھر تھوڑی سی سوچ سمجھائی. میں نے کہا دیکھو، جب تم ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا، کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس، اور تمہیں ڈائبٹیز ہونے کا خدشہ ہے، ابھی ہے نہیں، اور تم اس ڈاکٹر سے پوچھو گے نا کہ میں پیسٹری کھا لوں، تو وہ تمہیں روک دے گا. کس لیے؟ وہ تمہارا دشمن ہے، ہر چیز کو حرام کہہ رہا ہے؟ نہیں. کس لیے؟ کیونکہ وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے، اسے پتہ ہے، وہ رسپانسبل ہے کہ اگر میں نے اسے اجازت دے دی، کوئی اور دے دے تو دے دے، لیکن میں نے اگر اجازت دے دی تو پھر کل کو میری پکڑ ہوگی، میرے پہ کیس بن جائے گا کہ آپ نے الاؤ کیا تھا. تو علماء میں ڈر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں. وہ کوئی دشمن نہیں ہے، وہ تقوی والے لوگ ہیں. انہیں ڈر ہے کل کو اللہ ہمیں پکڑ لے گا. ایک بندہ مجھ سے آ کے فتویٰ لیتا ہے، میں تو عالم ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں. علماء سے کوئی فتویٰ لیتا ہے تو وہ 10 بار سوچے گا اس کو فتویٰ دیتے ہوئے. اسی لیے امام مالک، میجورٹی ان کے سینٹینسز یہ ریکارڈڈ ہیں، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، اللہ کو پتہ ہے. تو وہ پبلک اوپینین دیتے ہوئے گھبراتے تھے. یہ نہ انکمپیٹنسی ہے، نہ یہ کسی انسانیت سے دشمنی ہے. اس لیے بات سمجھنی چاہیے کہ وہ مجبوراً انہیں کہنا پڑتا ہے، انہیں فتویٰ دے سکتے. تو دیٹس وائی تقوی کی وجہ سے. اوکے، تو یہ 3 رائٹس آف تقوی میں نے آپ کو بتائے. تقوی کیسے آتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءُ. یہ جو ورس ہے، انما یخشى اللہ من عبادی العلماء ان اللہ عزیز غفور. Only those fear Allah from among his servants who have knowledge. تقوی کیسے بڑھے گا؟ نالج کس چیز کا؟ وحی کا. جتنا وحی کا نالج لیتا جائیں گے، کیونکہ وحی جو ہے نا، اس کی مثال بارش کی سی ہے. اگر آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، اللہ نے وحی کی مثال بارش کی سی دی. اللہ نے کہا جس طرح بارش برستی ہے اور ڈیڈ زمین کو ریوائیو کرتی ہے، تو یہی ایفیکٹ وحی کا ہے. وہی ڈیڈ ہارٹ کو ریوائیو کرتی ہے. ڈیڈ ہارٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈپریسڈ ہارٹ، ڈی موٹیویٹڈ ہارٹ، جو اک چکا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈیڈ ہارٹ ہے، ظاہر ہے اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے. وہی اس کو ریوائیو کرے گی. قرآن کی تلاوت اس کو ریوائیو کرے گی. اللہ کا ذکر اس کو ریوائیو. شروع میں مشکل لگے گا. شروع میں مشکل اس لیے کیونکہ اس کی مثال مجھے ایک عالم نے دی تھی کہ جب ہم برتن مانجتے ہیں، اس جس بہت میل لگاؤ تو وہ اچھا خاصا جو ہے رگڑا لگتا ہے. تو شروع میں ذکر کر رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، تو اچھا خاصا رگڑا لگ رہا ہے، ظاہر ہے میل بھی تو اترنا ہے نا. اس کے بعد دل جذب کرتا ہے اس کو، بارش کی طرح، جیسے زمین بارش کو جذب کرتی ہے، اور پھر جو ہے وہ پودے اگتے ہیں، پھر پھل اگتے ہیں، پھر گرینری ہوتی ہے. اس بندے کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہریالی ہوتی ہے اس کے دل میں. وہی کا نالج لیں. نالج جتنا لیں گے تقویٰ بڑھ جائے گا. یہ آپ آزما کے دیکھ لیں. علم حاصل کریں، علم، سیرت پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی آیات 10 ڈیلی ریسائٹ کرنا شروع کر دیں. کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں، کوئی کلاس جوائن کر لیں، کوئی آن لائن یونیورسٹی سرچ کر لیں، کوئی عربک شروع کر دیں، IOU انٹرنیشنل آن لائن یونیورسٹی سرچ کریں، بینہ سرچ کریں، کوئی لیکچر سن لیں. علم کی طرف آئیں اگر آپ اپنا تقویٰ بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ تقویٰ ایسے نہیں بڑھ جاتا. یہ قرآن میں ثابت ہو رہا ہے کہ بے شک جو علم والے ہیں وہ متقی ہیں. علم از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو تقویٰ. بے شک اللہ عزیز ہے اور غفور ہے، فارگیونگ ہے اور مائٹی ہے. پھر یہ ایک سلف ہیں رحمہ اللہ، سلام ابن مسکین، قتادہ سے انہوں نے رپورٹ کیا. قتادہ سیڈ ویریلی دس قرآن ٹیلز یو اباؤٹ یور ڈیزیزز. وہی کا نالج جب آپ لیں گے نا، پھر آپ کو آپ کی بیماریاں پتہ لگیں گی، ایسی ایسی بیماریاں جو آپ کو آج تک نہیں پتہ تھی. اینڈ یور کیورز، اور آپ کو اس کی شفا بھی پتہ لگے گی، اس کا کیور بھی پتہ لگے گا. ایز فار یور ڈیزیزز دے آر یور سنس، ایز فار یور کیورز اٹ از سیکنگ دی فارگیونیس آف اللہ.
جہاں تک ڈیزیزز کی بات ہے وہ گناہ ہے، جہاں تک کیور کی بات ہے وہ استغفار ہے. بڑا خوبصورت کوٹ ہے ان کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے Verily the faith of one of you will wear out within him just as garment becomes worn out, so ask Allah to renew faith in your hearts. ایمان بالکل اسی طرح ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے جس طرح ایک لباس، ایک کلوتھ پرانا ہوتا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کلوتھ کو بھی بدلتے ہیں ہم، دھوتے ہیں یا بدلتے ہیں. اسی طرح ایمان کو بھی رینیو کرو. کیسے کرو؟ اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے. لیکچر اٹینڈ کرنا اچھی بات ہے، علم حاصل کرنا، لیکن جب تک اللہ سے نہیں مانگا دل سے تب تک لیکچر سے بھی کوئی افیکٹ نہیں پڑنے والا، کیونکہ اجازت ہی نہیں آئی اللہ کی طرف سے، توفیق نہیں ہے. ٹھیک ہے، گائیڈنس کے لیے راستہ کھولنا ضروری ہے، اور راستہ کھولنے کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. دس از ہاؤ اٹ از. روحانیت کی دنیا پھر ایسی ہے کہ رب سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر پھر اجازت نہیں ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ، بی ڈیواؤٹ سے مطلب ہے مخلص بن جاؤ، سنسیئر بن جاؤ. اینڈ یو ول دی موسٹ پائس آف پیپل، اور تم لوگ نیک بن جاؤ گے. مخلص کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، اور پھر اولو الامر، جو لوگ جو ہے وہ تمہارے حاکم ہیں، جو بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. یہ بہت زبردست سیوک ڈیوٹی بھی اس میں کہ اچھے شہری بن جاؤ. مخلص بننے سے مراد اچھے شہری بن جاؤ، اچھے رسپانسبل لوگ بن جاؤ، لاز فالو کرو، اللہ رسول کے بنائے لاز فالو کرو، تم سب سے نیک بن جاؤ گے. بی کنٹینٹ، شکر گزاری کرو. اینڈ یو ول بی دی موسٹ گریٹفل آف پیپل، اور تم جو ہے وہ بہت شکر گزار لوگ بن جاؤ گے. کنٹینٹ سے مراد ہوتا ہے کہ ہر حال میں خوش رہنا. بہت مشکل کام ہے، لیکن اس پہ ریسرچز اویلیبل ہیں کہ جو لوگ کنٹینٹ رہتے ہیں، یہ نا کنٹینٹمنٹ ایک عادت ہے بیسیکلی، یہ عادت بنانی پڑتی ہے. خوش رہنے کے لیے خوش رہنا پڑتا ہے. ایک بڑا فیمس کوٹ ہے، سننے میں عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، لیکن یہی بات ہے. ٹھیک ہے نا، مسل بنانے کے لیے جم جانا پڑتا ہے اور وہ کنٹینیوسلی جم کرنا پڑتا ہے. اسی طرح خوش رہنے کے لیے خوش رہنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو اسٹرائیو ٹو بی ہیپی. وسوسوں کو دور کرنا پڑتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ کو دور کرنا پڑتا ہے، اوور تھنکنگ کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر آپ کے پاتھ ویز بنتے ہیں. نیورو سائنس ہے تو بیسک نیورو سائنس ہے، پاتھ ویز بن جائیں گے آپ کے اس بیہیویئر سے ریلیٹڈ. تو آئندہ آپ کے لیے خوش رہنا آسان ہوگا، کنٹینٹ رہنا آسان ہوگا. جتنی شکایتیں کریں گے، اوور تھنکنگ کریں گے، جتنے فارغ بیٹھیں گے، تو وہ پھر وہ شیطانی پاتھ ویز بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا، ہمارا جو الیکٹریکل سگنل ہے وہ نیورون سے پاتھ ویز کے تھرو ٹریول کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم فیل کرتے ہیں کچھ. ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، کیمیکلز، وہ اس کے بعد خارج ہوتے ہیں. سیروٹونن کب نکلے گا؟ سیروٹونن ہیپینس کا اور اچیومنٹ کا کیمیکل ہے. جب سوچ ہی اچھی نہیں، سیروٹونن نے کیسے نکلنا ہے؟ وہ تو پھر ڈپریسنگ کیمیکلز ہی نکلیں گے نا. کورٹیسول نکلتا رہے گا، ایمرجنسی کا جو کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کو اینکشیس کرتا ہے، ڈپریس کرتا ہے. تو یہ پورا سسٹم ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے اس کا میکینزم ڈیفائن کر دیا کہ اس طرح چلو. سائیکالوجی تو آج بتا رہی ہے، 1500 سال پہلے تو یہ باتیں نہیں پتہ تھی. کورٹیسول کیا ہے، سیروٹونن کیا ہے، پاتھ ویز کیا ہوتے ہیں. یہ تو شکر ہے اب ہمیں تھوڑا بہت کچھ سائیکالوجی سے پتہ لگ رہا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا شکر یہ کہ ہمیں اللہ رسول نے پہلے سے بتا دیا، لیکن اعتبار نہیں تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. اس لیے کنٹینٹ رہو، ہر حال میں خوش رہو. اللہ تمہیں گریٹفل پیپل میں شامل کر لے گا، شکر گزار بندوں میں شامل کر لے گا. لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے. وہ چاہو لوگوں کے لیے جو اپنے لیے چاہتے ہو. اینڈ یو ول بی اے بلیور، تم مومن بن جاؤ. اگر تم اپنے لیے اچھا چاہتے ہو ان کے لیے بھی اچھا چاہو. بیہیو ویل ود یور نیبرز اینڈ یو ول بی اے مسلم. اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے رہو، تم اچھے مسلمان بن جاؤ گے. نیبر کے ساتھ اچھے رہنے سے مطلب ہے ان کو کوئی تکلیف نہ دو، ان کا خیال کرو. کوئی ایسے اونچی میوزک نہ لگاؤ کہ ان تک آواز جائے، ان کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نیبرز کے حوالے سے. لاف لیس، ہنسو کم، کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہنسنا ڈیڈنز دی ہارٹ. یہ آج کے دور میں یوتھ کے لیے کانسٹیٹیوشن ہے. ظاہر ہے میمز کی دنیا ہے اور سوشل میڈیا پہ، اور پھر جگت بازی اور یہ ساری چیزیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ہنسیں گے 24 گھنٹے روٹین ہی ایسی ہے، اس میں ہنسی، تو پھر ظاہر ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے. اور پھر مردہ دل جو ہے وہ وہی کو ریسیو نہیں کرتا، اس پہ کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی. حدیثیں سنائی جائیں جو مرضی وہ سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے. اس لیے ہنسی مذاق کریں لیکن اعتدال کے ساتھ. اگلی حدیث ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سیڈ، صحابی کا قول ہے، whoever has 3 qualities will have completed the faith. اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں، اب ڈسکشن ایمان پر واپس آ گئی، تو 3 کوالٹیز ہونی چاہیے. نمبر 1 فیئرنیس فرام یور سیلف ٹو ادرس.
فیئر بنے, جسٹس والے بنے, حق کا ساتھ دیں, زیادتی والے نہ بنیں, جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیں, اپنی طرف سے فیئر بنے. نمبر 1, آفرنگ پیس ٹو دا ورلڈ, اپنی طرف سے سلامتی دیں لوگوں کو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان ہوا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. پیس آفر کریں دنیا کو. اسپینڈ ان چیریٹی ایون وائل پور, اگر تو کامل بننا چاہتے ہیں ایمان میں تو غربت کی حالت میں چیریٹی کریں. یہ بہت زبردست بات ہے. صحابہ جب یہ حدیث سنتے تھے نا تو کمانے نکلتے تھے اور کما کے وہ چیریٹی میں دے دیتے تھے. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی, حالانکہ غریب تھے, غربت میں تھے, لیکن جب یہ ورچوز سنتے تھے چیریٹی کے تو کمانے نکل کے اس کو فوراً سے چیریٹی کر دیتے. ایمان کا بہت بڑا درجہ تھا ظاہر. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے بہت دے گا تو میں خرچ کروں گا, تو اللہ نے ابھی تھوڑا بہت جو دیا اس میں سے تو کر نہیں رہے تھے, تو بہت دے گا تب کیسے کریں گے؟ تب تو اور لالچ آ جائے گی کہ اب تو اور ہے, اب کیوں خرچ کریں. تو اس لیے ابھی کر کے دکھائیں. اگر اس کلیم کو پورا کرنا ہے ابھی کریں تاکہ آپ کو اللہ اور دے. اور چیریٹی دینے سے مال بڑھتا ہے, لیکن کب؟ جب غربت میں چیریٹی کریں تب بڑھتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا فیتھ آف اے سرفنٹ از ناٹ اپرائٹ انٹل ہز ہارٹ از اپرائٹ. جب تک اس کا قلب اپرائٹ نہیں ہے اس کی فیتھ اپرائٹ نہیں. قلب کی حفاظت کریں. اینڈ ہز ہارٹ از ناٹ اپرائٹ انٹل ہز ٹنگ از اپرائٹ. قلب کا اور زبان کا بہت گہرا تعلق ہے. جتنا زبان کا گندا یوزیج ہے, فضول یوزیج ہے, یہ ہٹ ہو رہا ہے. جب یہ ہٹ ہو رہا ہے تو ایمان ہٹ ہو رہا ہے. جب ایمان ہٹ ہو رہا ہے تو پھر بس کسی جوگے نہیں ہم. پھر وہ کھوکھلی پرسنالٹی, غصہ آنا, فرسٹریٹ ہونا بات بات پہ, یہ لو ایمان کی نشانی ہوتی ہے. سو زبان ٹھیک ہے تو دل ٹھیک ہے, دل ٹھیک ہے تو ایمان ٹھیک ہے. مین ول ناٹ انٹر پیراڈائز اف ہز نیبر از ناٹ سیکیور فرام ہز ایول. کتنی بڑی بات ہے, سینکشن کر دیا. ریلیجن سینکشن کرتا ہے موریلٹی کو کہ اگر آپ کا نیبر آپ سے خوش نہیں ہے, کوئی ایمان والے نہیں آپ. اگر اس نے کوئی شکایت کر دی آپ کے بارے میں تو پھر بس ایمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا. تھنگس دیٹ ڈسٹرائے ایمان, اسپیشلی یوتھ کے لیے 4 چیزیں جو ایمان کو کھا جاتی ہیں دیمک کی طرح. بیڈ کمپنی بہت بہت بری ہے. ابن قیم نے کہا کہ برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے, کیونکہ سانپ کے ڈسنے سے آپ مر جاتے ہیں, لیکن برے دوست کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ڈسٹرائڈ. وہ دنیا میں بھی آپ کو جو ہے رول کے رکھ دے گا. بری کمپنی کی بات ہو رہی ہے, اور آخرت میں تو گئے, قبر میں بھی گئے. تو اس لیے بیڈ کمپنی ایمان کو ڈسٹرائے کرتی ہے. اب دیکھیں نا, ہم لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں, ہم ایمان بنا کر نکلے, لیکن اس کمپنی میں جا کر بیٹھ گئے جو لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں, گانوں کی باتیں کر رہے ہیں, تو گیا ایمان. وہاں نیٹ فلکس کی باتیں ہو رہی, سیریز کی باتیں ہو رہی, تو دیٹس اٹ. اور کیا پھر ہم نے اچیو کیا؟ زیرو پہ آ گئے. بیلنس ہو گیا نا, ادھر سے اچھا لیا ادھر سے برا لیا, زیرو. بڑا ہی نہیں ایمان, کچھ بھی نہیں ہوا. یا پھر نیچے گیا یا نیگیٹو میں گیا, اوپر تو جائے گا نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. موویز اینڈ میوزک ڈیفینیٹلی اتنا بڑا فتنہ ٹریگر ہوتا ہے موویز میں. اتنی کم موویز ہیں کہ شاید میں گنتی پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ موویز آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, ویسے تو نہیں دیکھنی چاہیے, لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ اربوں موویز اب تک بنی ہوگی, لیکن گنتی کی موویز ہیں جو میں آپ کو کہوں گا کہ چلو یہ دیکھ لو. یعنی اتنا فتنہ ہے موویز میں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ چلو بچے ہیں تو وہ کچھ لوگ کارٹون موویز اور اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. ڈاکیومنٹری موویز ہیں جو یوزفل موویز ہیں, ڈاکیومنٹری موویز ہو گئیں. تو میوزک اینڈ موویز دے ڈسٹرائے آر ایمان, اسپیشلی میوزک. ابھی میں بتاتا ہوں کیسے. مکسنگ اپ سے مراد ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا. ظاہر ہے جب آپ بہت زیادہ مکس اپ ہوتے ہیں لوگوں میں یا سوسائٹی میں تو پھر چانسز ہوتے ہیں ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑنے کے. اور envy, رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے نیک اعمال کو جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. سفیان الثوری نے کہا دیر از نتھنگ دیٹ کرپٹس اے پرسن اور ریکٹیفائز ہم مور دین ہز کمپینین. انسان کے دوست کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں جو اسے ڈسٹرائے بھی کر سکے یا ریفارم بھی کر سکے. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئیں دوستوں کی وجہ سے, غلط دوستوں کی وجہ سے, جنہوں نے غلط عادتیں ڈالی, غلط کام کروائے, غلط مشورے دیے. آج وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اچھے دوست بنائے, ان میں بیٹھتے تھے, ان کی وجہ سے آج وہ دین پر ہیں, یا ان کی وجہ سے, ان کی انفلوئنس کی وجہ سے آج وہ بہتر ہیں. ہمارے پاس ایک کاؤنسلنگ کیس آیا, آج سے بہت پہلے کی بات ہے, 2014 کی بات ہے. MBBS کی ایک اسٹوڈنٹ فیمیل, اور بہت پڑھی لکھی, بہت لائق بچی تھی.
تو اس نے کہا کہ میں سپلی آئی ہے میری اس ایئر، اور نہ صرف سپلی آئی ہے، گناہوں میں بہت آگے بیچاری چلی گئی. تو سٹارٹ کہاں سے ہوا اس نے ہمیں بتایا. اس نے کہا کہ میری جو روم میٹ ہے اس کے بوائے فرینڈس تھے. اب وہ رات کو باتیں کرتی تھی بیچاری، ظاہر ہے، تو کبھی میں دیکھتی تھی کبھی اگنور کر دیتی تھی، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ انفلوئنس ہوتا گیا. ظاہر ہے جب بندہ دیکھتا ہے اس طرح، تو اس نے مجھے ایک دن آفر کر دی کہ میرے جو بوائے فرینڈ ہے اس کا ایک دوست ہے، تو آؤ تمہاری بھی میں بات چیت کراتی ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے. تو اس کا افیئر چلا، افیئر چلتے چلتے وہ اتنا ڈسٹربڈ ہوئی سائیکلوجیکلی، پھر گناہوں میں پڑی، پڑھائی بھی گئی، ٹاپر تھی، اور رو رو کے وہ یہ بتا رہی تھی. سپلی بھی آئی اور یہ والا بھی ڈپارٹمنٹ ڈسٹروائے ہوا، ایمان والا. بہرحال اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہوگی کیونکہ اس نے ریئلائز کیا. لیکن پوائنٹ از کہ ساری چیز سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ برے کمپینین سے. ٹھیک ہے، اس لیے بہت خیال رکھیں اس کا کہ آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے برے دوست ہیں تو ان سے دور ہو جائیں اور ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے کزنز برے ہیں ان کو بالکل چھوڑ نہ دیں. ظاہر ہے کہ چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے، نفرت بھی نہ کریں کیونکہ گناہ سے نفرت ہوتی، گناہ گار سے نفرت نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ ان کو ریفارم کریں. ریفارم نہیں ہوتے تو دور ہو جائیں. اپنے آپ کو تو بچائیں نا، ایوری مین فار ہم سیلف. اپنے آپ کو تو ہم نے بچانا ہے نا. تو یہ ہے بات بیسکلی. ابن حجر نے کہا نو سن ریمینز مائنر وین اکمپنیڈ بائی پرسسٹنس. لوگ پوچھتے ہیں نا چھوٹا گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، تو ابن حجر نے جواب دیا. انہوں نے کہا ہر گناہ بڑا ہے اگر وہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں، ہر گناہ بڑا ہے اگر وہ کنٹینیوس ہے. اینڈ نو میجر سن ریمینز میجر وین اکمپنیڈ بائی دا استغفار. اور کوئی گناہ بڑا نہیں ہے جب استغفار کر لی، بس کلین، لیکن دل سے. استغفار کی 3 کنڈیشنز، توبہ کی 3 کنڈیشنز، کہ صحیح نیت کے ساتھ یہ نیت کرنا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کو نہ کرنے کی جستجو اور میکنزم ڈیزائن کرنا. یہ توبہ کی 3 کنڈیشنز ہیں. یہ نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور اگلے دن پلان ہے کہ دوبارہ کروں گا اور پھر توبہ کروں گا، وہ توبہ نہیں ہے. پھر دیکھیں میوزک کے اگر میں بات کروں، پہلے بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. ابن قیم نے کہا نیور ڈو دا لو آف سانگ اینڈ دا لو آف قرآن ول کم ٹوگیدر ان اے پرسنز ہارٹ ایکسیپٹ دیٹ ون ایکسپیلز دی ادر. یہ پکی بات ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اوکے، قرآن اور موسیقی ایک دل میں نہیں رہ سکتے. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا سورہ احزاب میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ ہیز ناٹ میڈ فار اینی مین 2 hearts within his. 2 دل نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان لبرل بھی ہے اور دیندار بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو موسیقی کی جہاں تک بات ہے، ایک بہت لمبی چوڑی ڈسکشن ہے، اس پہ کبھی لمبا لیکچر کریں گے. لیکن مان لو، چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لو جی کہ موسیقی میں کیا مسئلہ ہے جی، مان لو جی غامدی صاحب کا ویو مان لو فار دا سیک آف آرگومنٹ، آلدو آئی ڈس ایگری اینڈ آئی کنسیڈر میوزک حرام کلیئرلی، لیکن چلو مان لو نہیں ہے. آج کا میوزک جو ہے وہ کیا ہے؟ 99.9% فلتھ ہے. چاہے وہ بالی ووڈ کے گانے ہیں، چاہے وہ ریپ ہیں، چاہے وہ ہپ ہاپ ہے، چاہے وہ کوئی بھی گانا ہے. اس میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس میں یا تو عورت ڈسکس ہو رہی ہے، اس کا فگر ڈسکس ہو رہا ہے، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، یہ پارٹی ڈسکس ہو رہا ہے، یا یولو ایک فلسفہ ہے، یو اونلی لیو ونس، وہ ڈسکس ہو رہا ہے، یا اس میں جو ہے وہ کیا فن ڈسکس ہو رہا ہے. ویئر از دی ایلیمنٹ آف گرومنگ؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے کہ حلال ہے. یہ دیکھیں وہ ٹیچ کیا کر رہا ہے آپ کو. واٹ آر یو گیٹنگ فرام میوزک؟ میوزک کا وہی ایفیکٹ ہے جو ڈرگ کا ایفیکٹ ہے. وہ ایگزیکٹلی وہی نیورل پاتھ وے آپ کا ایکٹیو کرتا ہے جو ڈرگ ایکٹیو کرتا ہے. اور یہ آپ تجربہ آپ لوگوں نے کیا ہوگا کہ آپ جب بہت ہائی میوزک جو ہے وہ ڈوپ دیتا ہے، ڈوپامین جو ہے وہ آپ کو ہائی کرتی ہے، ایڈرینالین رش ہوتی ہے. اس کے بعد وہ ایسا ٹھپ ہوتا ہے بندہ کہ آپ کی سوچ ہے، اس کے بعد پھر سنتا ہے وہ، پھر چاہیے اسے. کمپیئر اٹ وتھ قرآن. آپ قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں 8D ریسیٹیشن، میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا، 7D 8D ریسیٹیشن اپنی گاڑی میں لگائیں، اپنے کمرے میں لگائیں، وہ سنیں اور اس کو فیل کریں، اس کو اندر جانے دیں، اس کو جذب ہونے دیں، اور اس کے بعد نوٹ کریں کہ میوزک کے بعد کا ایفیکٹ اور اس کے بعد کا ایفیکٹ کیا ہے. میوزک جو ہے آپ کو بے چین کرتا ہے، یہ مزہ دیتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو سائیکالوجی کا انکار ہو جائے گا اگر میں کہوں مزہ نہیں دیتا. مزہ تو پھر زنا بھی دیتا ہے. مزے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. مزہ جو ہے حرام میں بہت ہے. وہ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ حرام جو ہے، ظاہر ہے شیطان جو ہے وہ مزہ تو پھر دلاتا ہے. تو مزہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجھے مزہ بہت آ رہا ہے. مزہ پھر زنا میں بھی ہے. اس لیے
مزہ وہ دے گا, ڈوپامین آپ کو دے گا, پھر ایسا گرائے گا آپ کو اوپر سے کہ شٹر ہو جاتا ہے انسان. اس لیے کمپیئر کریں, یہ آپ خود کر کے دیکھیں. اوائڈ اٹ, میوزک کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں, یہ میری پرسنل رائے ہے. باقی یہ کہ سارے ڈسکشنز موجود ہیں یوٹیوب پہ, آپ خود سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں اگر لیرکس کی بات کروں تو وہ میں آپ کو پروف کر سکتا ہوں 99 آؤٹ آف 100 گانے جو ہے وہ غیر شرعی ہیں اگر شریعت کی جو ہے وہ روح سے دیکھا جائے. شاید 1% لیرکس, 5%, چلو 5% لیرکس جو ہیں وہ شاید کچھ ٹیچ کرتے ہو, کوئی اچھی بات کرتے ہیں, کوئی اچھی شاعری. تو شاعری میں اور موسیقی میں ذرا فرق ہے. ویسے تو برڈز کی چرپنگ یہ بھی موسیقی ہے, واٹر فال یہ بھی موسیقی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, نیچرل ساؤنڈز اور چیز ہے. لیکن یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس انہوں نے بنا دیے ہیں, اس کا افیکٹ ڈرگ والا ہے. یہ میری ریسرچ ہے پوری. یہ وہی نیورل پاتھ وے آپ کا ایکٹیو کرتا ہے جو ڈرگ ایکٹیو کرتا ہے. اور ڈرگ کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ لاس آف سینسز, بندہ سینسز لوز کر جاتا ہے, بندہ فینٹیسی میں چلا جاتا ہے. موسیقی سن کے بندہ فینٹیسی میں جاتا ہے, جو آج کی موسیقی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ذرا اس پہ آپ ریسرچ مزید کریں. میرے نزدیک جو ہے وہ میوزک اور موویز دونوں ایمان کے ڈسٹروائے کرنے کے پیک کے جو ہے وہ ٹولز ہیں. بیکاز وین یو لسن ٹو میوزک اور یو واچ اے مووی, اسپیشلی آج کل جو موویز بن رہی ہیں, اچھا خاصا آپ کا ایمان ڈیمیج ہونے کا جو ہے وہ چانس ہوتا ہے. تیسرا جو اب ہم بات کریں گے, میں نے آپ کو دوبارہ ڈسکشن کی طرف واپس آتا ہوں. ابھی تک ہم بات کریں ایمان کی, اور ایمان کا پہلا جو رائٹ تھا تقوی, ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا, ٹھیک ہے, کہ پہلے 4 رائٹس ہیں ایمان کے. نمبر 1 تقوی, نمبر 2 حیا, نمبر 3 گریٹیٹیوڈ, نمبر 4 پیشنس. اور میں نے آپ کو تقوی کا بھی ایکسپلین کیا, تقوی کیا ہوتا ہے, تقوی کے 3 حقوق بتائے. اس کے بعد تقوی کیسے اچیو ہوگا, نالج کے تھرو اچیو ہوگا. اور پھر ایمان والے کون ہوتے ہیں, ایمان کی کیا نشانیاں وہ بتائیں, اور تھنگز دیٹ ڈسٹرائے ایمان یہ بتایا. اب ہم آتے ہیں دوسرا جو حق ہے, گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. شکر گزاری کیا ہے, یہ ایک ٹاپک ہے. اس کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کے بارے میں کہتے ہیں, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, بے شک ہم نے لقمان پہ حکمت نازل کی, حکمت دی لقمان کو. کیا کہا؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اللہ کا شکر کر. شکر جو ہے یہ وزڈم ہے. اگر کوئی حکمت والا بننا چاہتا ہے تو اس میں شکر ہوگا, شکر گزاری ہوگی. شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں, گریٹفلنس کے جو تقاضے ہیں, سب سے پہلے تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ بی گریٹفل ٹو اللہ, اینڈ whoever is grateful for the benefit of himself, and whoever denies Allah and his favor, then indeed Allah is free of need and praiseworthy. شکر اللہ کا اس لیے کرنا ہے کیونکہ آپ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. شکر سے کیا مراد ہے؟ امام شافعی نے کہا کہ شکر سے مراد ہے عمل. یہ شکر کی سمپل ڈیفینیشن. جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہے وہ عمل سے شو کرے گا, وہ صرف زبان سے نہیں شو کرے گا یا اللہ تیرا شکر ہے, نہیں. یہی ہے ہر ریلیشن میں. آپ اپنے پیرنٹس سے شکر گزار تب ہیں جب آپ انہیں کچھ کر کے دکھائیں گے, ادروائز وہ باتیں ہیں, ادروائز وہ کھوکھلے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, تھینک یو بولی جانا اور کرنا کچھ بھی نہ, بات کوئی نہ ماننا, ان کے لیے کچھ خراج تحسین نہ دینا, آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے لیے کچھ نہ کرنا. دس از ناٹ شکر گزاری. تو شکر گزاری عمل کا نام ہے. پھر کہا اینڈ ریممبر وین یور لارڈ پروکلیم, یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ جب تم میرا شکر کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں تمہیں شورلی انکریز کروں گا ان مائی فیور. سیدھی سی بات ہے, جو جتنا شکر گزار ہے اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے, اس کے مال میں, اس کی ہر چیز میں برکت آتی ہے. شکر گزاری عمل کا نام ہے. بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. بٹ اف یو ڈینائی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو پھر عذاب, ظاہر ہے پنشمنٹ ہے, ریپرکشنز ہیں. اگر کفر کرو گے, اللہ کو ہی ڈینائی کر دیا تو دنیا میں کیا کیا, اگر کریٹر کو ہی نہیں پہچانا, اس سے بڑا جرم اور کیا ہے. پھر المغیرہ ابن شعبہ reported the Prophet sallallahu alayhi wasallam would pray until his feet were swollen. It was said to him, why do you do this when Allah has forgiven your past and future sins? یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے جبکہ اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, shall I not be a grateful servant, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا پتہ لگا شکر کس کا نام ہے؟ عمل کا. جو بندہ جتنا شکر گزار بننا چاہتا ہے اللہ کی عبادت میں اتنا انکریز ہو جائے, اور اللہ کی عبادت سے پاور ملے گی آپ کو. وہ پاور آپ کو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی, آزمائی ہوئی بات ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نا, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, بے شک نماز میں اور صبر میں طاقت پکڑو, نماز اور صبر میں. وَاسْتَعِینُوا, اور
بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو نماز سے طاقت ملتی ہے، مسلمان کی سپر پاور ہی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کو پاور بنا لیں اپنی۔ نماز کے بارے میں اسلاف کے ایسے ایسے اقوال ہیں کہ جب بھی اسلاف کو کوئی دکھ پہنچتا تھا، غم پہنچتا تھا، وہ سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے چلو جی مصلی بچھاؤ، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، بس شروع ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز بس بچھاؤ اور شروع کر دو۔ تو اس سے انسان کو جو ہے نا وہ عزت ملتی ہے، انسان کو وزڈم ملتا ہے۔ لوگوں کے سامنے رولا ڈالنے سے جو ہے نا وہ عزت نہیں ملتی۔ ہمارا کام ہے لوگوں کے سامنے ہم پہلے رولا ڈالتے ہیں، اس سے یہ کہ تھوڑی عزت میں کمی آتی، عزت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، رب کے سامنے۔ لیکن یہ کہ لوگوں سے بات شیئر کر سکتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، بٹ یہ کہ شکر گزاری آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ عمل کا نام ہے اگر کسی نے دیکھنا ہے۔ پھر ابو ہریرہ صلی اللہ عنہ رپورٹڈ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said acknowledge Allah in prosperity and he will acknowledge you in adversity۔ اگر تم اللہ کو جب تم پراسپرس ہو، جب تمہارے پاس مال ہے، تمہارے اچھے حالات ہیں، یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں تمہارے تنگی کے حال میں یاد رکھے گا۔ بہت زبردست بات ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ جب پراسپرس ہوتے ہیں اللہ کو یاد نہیں رکھتے، وہ تبھی یاد کرتے ہیں جب تنگی آ جاتی ہے۔ although اللہ تب بھی رسپونڈ کرتا ہے اور مدد ان کی کرتا ہے، اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن یہ کہ شکر کا تقاضا یہ کہ اللہ کو تب یاد رکھو جب تم پراسپرس ہو۔ اور پھر یہ دعا تو میں کہتا ہوں آپ لوگ جو ہے نا آج ہی یاد کر لیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرا ہاتھ پکڑا۔ کتنی پیاری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ تھا وہ اتنا سافٹ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہم نے ریشم یا جو ہے وہ سلک کا کپڑا جو ہے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو شمائل ترمذی ایک کتاب ہے، وہ آپ پڑھیں کبھی کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے اور ان کے ایٹریبیوٹس کیا تھے۔ تو انہوں نے ہاتھ پکڑا ان کا اور کہا آئی لو یو او معاذ، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آئی سینڈ اینڈ آئی لو یو او میسنجر آف اللہ، اور اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دین دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ نیور فارگیٹ ٹو سے ان ایوری پریئر ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت۔ کیا گفٹ دیا! محبت کا تو یہ تقاضا ہے نا کہ اگلے کو کوئی ایسی بات بتائی جائے جس سے اس کی دنیا آخرت سنور جائے، یہ محبت ہے، یہ دوستی ہے۔ تو کہا ربی آئینی، اے میرے رب، علی ذکرکا، مجھے ذکر کرنے کا، و شکرکا، شکر کرنے کا، و حسن عبادت کا، اور عبادت کرنے کا حسن عطا فرما دے۔ بہت زبردست دعا ہے۔ اور پھر اگلا جو پوائنٹ تھا رائٹس آف ایمان، 4 تقوی، گریٹیٹیوڈ، تیسرا حیا۔ حیا کا مطلب موڈیسٹی ہے، اور حیا جو ہے یہ ایمان کی ون آف دا برانچز میں سے ہے۔ اور حیا صرف کپڑوں کی نہیں ہے، حیا نظروں کی بھی ہے۔ حیا جو ہے وہ اللہ سے بھی حیا کرنا ہے، جیسے ہم اللہ سے حیا کر کے گناہ نہیں کرتے ہیں۔ تو موڈیسٹی اگر ریموو ہو گئی، موڈیسٹی اینڈ بلیف آر ٹوگیدر، if one of them is removed the other is removed۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا اور ایمان وہ آپس میں ایک ہے، اگر ایک گیا تو پھر دوسرا گیا، حیا گئی تو ایمان گیا۔ تو حیا جو ہے یہ آپ کی چپ میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حیا کرنا۔ تو ویسٹ اس وقت ہمیں بے حیا بنا رہا ہے اور ہمیں غلط ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said one of the sayings of the early prophets which the people got is إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، if you don't feel ashamed do whatever you like۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے ایک بچہ بہت نافرمان ہو جائے نا تو باپ کیا کہتا ہے کہ دفع ہو جا، جو کرنا ہے کر، یہی ہے نا۔ تو اللہ بھی پھر بندہ جب اتنا نافرمان، اللہ کہتا ہے جا، پھر بے شرم ہے، جو کرنا ہے کر، کرتا پھر۔ تو یہی بات ہے، حیا گئی تو پھر سب کچھ کیا۔ یہ حدیث بائی دا وے ایک امام بخاری کے ٹیچر ہیں، ان کا نام عبداللہ غالباً، ان کی سٹوری ہے اس میں۔ وہ شرابی تھے، امام بخاری کے ٹیچر، اور نشے کی حالت میں تھے۔ تو ایک اور امام تھے، وہ آئے تھے بازار میں، تو وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ وہ شرابی جو تھے، تو وہ امام نے کہا کہ میں محدث ہوں، میں حدیث سناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی کوئی حدیث سنا، مذاق اڑانے کے لیے۔ تو انہوں نے پھر یہ حدیث سنائی تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو شرم نہ کر تو جو چاہے کر۔ تو وہ اسی وقت پہاڑ گرا ان کے اوپر کہ میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں، شراب کے نشے میں دھت ہوں اور بازار میں پھر رہا ہوں، مطلب میری حیا کہاں ہے، میں کھلے عام گناہ کر رہا ہوں اور اس کو پروپیگیٹ بھی کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ ایسا چینج ہوئے کہ ہی بیکیم اے محدث، اور وہ امام بخاری کے ٹیچرز میں سے ہیں۔
نام ذہن میں آئے گا تو آپ کو بتاتا ہوں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکسیپٹ 6 deeds فرام می, 6 اعمال مجھ سے لے لو. آئی ایشور یو ایکسیپٹنس انٹو پیراڈائز, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. نمبر 1, وین ون آف یو اسپیکس لیٹ ہم ناٹ لائی, جھوٹ نہ بولو. جھوٹ بولنا چھوڑ دو, چھوٹی چھوٹی بات میں ہم جھوٹ بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جھوٹ بولتا ہے, بولتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹوں میں شمار. ایک بندہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے, بولتا ہے سچ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا نام سچوں میں شمار کر دیتا. جھوٹ نہیں بولنا. وین ون آف یو پرومسز لیٹ ہم ناٹ بریک اٹ. وین ون آف یو از ٹرسٹڈ لیٹ ہم ناٹ بیٹرے اٹ. لوور یور گیز, نظروں کی حفاظت کرو. ریسٹرین یور ہینڈس فرام ہارمنگ ادرس, دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ. اینڈ گارڈ یور چیسٹی, شرم گاہ کی حفاظت کرو. یہ 6 چیزیں گارنٹی کر دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. مسند ابن یعلا کی حدیث ہے. Whoever allows his eyes to roam freely carries his soul to the places of destruction. اس لیے ابن قیم نے کہا کہ جو اپنی نظر کو کھلا چھوڑ دیتا ہے جنگلی گھوڑے کی طرح, بس پھر وہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے. کیونکہ نظر جو ہے وہ ایک گندی نظر جو ہے وہ ایک ایسے تیر کی مانند ہے جو سیدھا جو ہے وہ دل پہ جا کے لگتا ہے اور دل کو افیکٹ کرتا ہے. ابن قیم نے کہا نا کہ گندی نظر ایک تیر کی مانند ہے. تو گندی نظر سے جو ہے وہ دل برا ہوتا ہے اور دل کی وجہ سے ایمان افیکٹ ہوتا ہے. تو نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے, اسپیشلی آج کے دور میں. یہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, پلس ظاہر ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں جو بھی, تو نظروں کی حفاظت, ورک پلیس پہ نظروں کی حفاظت. بیکاز عورتوں کو تو سمجھ نہیں آتی آج کل, انہیں سمجھاؤ کہ کپڑے ایسے نہیں پہنے, وہ آگے سے 5th wave فیمنزم آ جاتی کہ who are you to tell us what to wear. وہ تو انہوں نے تو بے وقوفی کا راستہ اب اختیار کر لیا, انہیں تو سمجھایا نہیں جا سکتا. تو ہم اپنی تو حفاظت کریں نا, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی اگر کوئی پہن ہی آیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اب ہم دیکھتے پھریں. اور لاسٹ جو ایمان کا رائٹ ہے, جو تقاضا ہے, حق ہے, وہ ہے صبر. صبر 91 بار قرآن میں لفظ صبر آیا ہے. صبر 4 چیزوں میں ہوتا ہے, بہت خوبصورت بات ہے. پیشنس ان عبادہ, پیشنس ان اوائڈنگ سنس, پیشنس ان ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز, اینڈ پیشنس اباؤٹ ڈیلنگز آف پیپل. صبر سے اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ویٹ کرتے رہیں, نہیں. صبر کے کچھ حقوق ہیں, صبر کے کچھ آداب ہیں. صبر کا ایک ادب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے. یہ ادب صبر کا. یہ ادب نہیں ہے کہ حادثہ ہوا, گالیاں بھی دے لی, غصہ بھی نکال لیا اور اللہ کو بھی برا بھلا کہہ دیا اور اس کے بعد جی میں صبر کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہوتا ہے. تو صبر 4 چیزوں میں ہوتا ہے. نمبر 1 عبادت میں. عبادت میں صبر کیسے ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ نے فجر پہ اٹھنا ہے, اس کے لیے صبر چاہیے. آپ نے نماز پڑھنی, اس کے لیے صبر چاہیے. آپ نے مسجد تک جانا ہے, اس کے لیے صبر چاہیے. آسان نہیں ہے. آج کے پرفتن دور میں جب ڈوپ کی سورسز اتنی زیادہ ہیں, آپ نیٹ فلکس پہ بیٹھے ہیں, مزہ آ رہا ہے, کمال ہو گئی, ٹی وی سیریز چل رہی ہے, صبر سے اٹھنا ہے. آپ نے صبر چاہیے. اذان ہو گئی ہے, نماز پڑھنے جاؤ. آپ گیم کھیل رہے ہیں, گیم تو صبر نہیں سکھاتی, نماز صبر سکھاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو صبر عبادت میں بہت ضروری ہے صبر. پھر اوائڈنگ سنس, گناہ اوائڈ کرنے کے لیے صبر کی بہت ضرورت ہے. ظاہر ہے آپ صبر کریں گے تو گناہ اوائڈ کریں گے نا. جب آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف چلے جائیں گے, جیسے ایک بہت مشہور ابن قیم کا ہی کوٹ ہے کہ صبر جو ہے وہ پلیجر اور جوائے اس کا رزلٹ ہے. صبر شروع میں مشکل ہے, آپ کو اچھا خاصا جو ہے وہ ٹیکا لگانا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ڈیزائر کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ جوائے اور پلیجر ہے. گناہ مزے کا بہت ہے, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ ریگریٹ اور فرسٹریشن ہے اور پین ہے اور سفرنگ ہے. سفرنگ, پین, ریگریٹ, یہ گناہ کا آؤٹ کم ہے, اور صبر کا آؤٹ کم پلیجر اور جوائے ہے. اوکے, تو اوائڈنگ سنس, گناہ کے لیے صبر, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کے لیے صبر. تو تیسرا جو صبر کا تقاضا ہے وہ ہے پیشنس ان ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز, کہ آپ پہ مختلف ٹیسٹ آئیں گے, ٹرائلز آئیں گے اللہ کی طرف سے, اس پر صبر کرنا, اور اللہ کا اس کے ہاں بہت ریوارڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا, اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو امیجن کہ ایک بندہ اس بات پہ صبر کر جائے کہ میرا کوئی چاہنے والا فوت ہو گیا, تو اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہوگا, ٹھیک ہے نا. بہت سے حادثات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ, صبر کرنا چاہیے. صبر کرنے سے آتا ہے. صبر کے پاتھ ویز بنانے پڑتے ہیں. جب آپ ایک میٹر پہ صبر کریں گے, آہستہ آہستہ صبر آنے لگ جائے گا. پیشنس اباؤٹ ڈیلنگز آف پیپل, لوگ بہت دکھ دیں گے, باتیں کریں گے. رسول اللہ کو نہیں چھوڑا لوگوں نے, کسی صحابی کو نہیں چھوڑا, اللہ کو نہیں چھوڑا لوگوں نے. ہم تو نبیوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں آج انسان کرتا ہے. تو ہم کون ہیں؟ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. ہمارے بارے میں لوگ دکھ بھری باتیں کریں گے,
غلط رائے بھی قائم کر سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہاں بھی صبر ہے, بیوٹیفل پیشنس ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتا ہے کہ وی نو وٹ دے سے ٹو یو, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو دکھ ہوتا ہے ان کی باتوں سے, لیکن وی نو آپ ہماری نظر میں ہیں, تو آپ صبر کریں. سورہ فرقان کی آیت کا کانٹیکس بتا رہا ہوں, آیت نمبر 20. تو اس لیے یہ 4 ڈومینز میں صبر ہوتا ہے, عبادت کرتے ہوئے, اوائڈنگ سینس, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز اینڈ ڈیلنگز آف پیپل. اور اللہ نے نبیوں کی تعریف کی, و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین, نبیوں کی لسٹ ہے سورہ انبیاء میں. اس سے پہلے بھی نبی آیات میں فرمائے اللہ نے بیان کی, اور سب کا بیان کر کے اللہ نے کہا کل من الصابرین. ان کی سب سے بیسٹ بات تھی کہ دے آل آف دیم ور صابر, پیشنٹ, شکر گزار تھے, صابر تھے. اور پھر یہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, صبر میں اور نماز میں جو ہے وہ طاقت پکڑو. اور کل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. Say, O my servants who have believed, fear your Lord, تقوی اختیار کرو. For those who do good in this world is good, and the earth of Allah is spacious. Indeed, the patient will be given their reward without account. اور اس کا بہت ریوارڈ. آپ کی سوچ ہے صابرین کا کیا ریوارڈ ہے قیامت والے دن. ان کے لیے جنت کے 2 باغات ہیں, سورہ رحمان سے ثابت ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, پھر اس کے لیے 2 باغات ہیں جنت. اور پتہ نہیں کیسے باغات ہیں, کیا وہاں کے بینیفٹس ہیں, یہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں, صبر کریں, سیلف کنٹرول شو کریں. سیلف کنٹرول ہر بندے میں نہیں ہوتا ہے, اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے. اور پھر سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار, جنتیوں کو کہا جائے گا سلام ہو تم پہ بما صبرتم, کیونکہ تم صبر کرتے رہے, دکھ درد برداشت کرتے رہے, دنیا کے لوگوں کے دکھ درد لیتے رہے, اور گناہ میں نہیں پڑے, بچتے رہے, تقوی اختیار کیا تم نے, شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئے, تم صبر کرنے والے تھے. اس لیے تمہیں آج جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سلام ہے. اور ابن تیمیہ کا ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں, انہوں نے کہا when someone offends me Allah is teaching me humility. جب مجھے کوئی offend کرتا ہے, دکھ دیتا ہے, تو اس کا مطلب اللہ مجھے عاجزی سکھا رہا ہے. یہ بڑا ڈیپ کوٹ ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں. ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں عاجز ہونا چاہیے, اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. اور لاسٹ جو بات ہے, ایمان بڑھانا ہے اگر آپ نے, کیونکہ آج کا ٹاپک ایمان تھا. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان کے 4 حقوق, تقوی, شکر گزاری, حیا, صبر. آخری بس کوٹ ہے کہ اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان والا بنائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.